أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی روشنی میں آج کا جو پیغام اور آج کا جو سبق ہمیں حاصل کرنے چاہیے اور جس پہلو کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت پہ ہمیشہ ایک احساس رہتا ہے بحیثیت مسلمان کہ مجھ سے غفلت ہو رہی ہے یا مجھ سے سستی ہو رہی ہے یا میں نمازوں کا پابند نہیں بن پا رہا ہوں یا میں دینی عبادات کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، بدعملی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بسا اوقات ایک مسلمان کے دل پہ کھٹکتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں نیک بننے کی کوشش کروں گا، آج سے میں نمازیں پڑھنے کی کوشش کروں گا، آج سے میں تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا، آج سے میں اعمال اچھا بنانے کی کوشش کروں گا، آج سے میں مسجد کے ماحول میں جانے کی کوشش کروں گا، آج سے میں قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کروں گا، میں تواتر سے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہ انسان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں اور اس کے لیے وہ جا بجا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر وہ ارادہ بناتا ہے، اس ارادے پہ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس پہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، شیطانی اثرات اس کو پھر اس عمل سے پیچھے ہٹا دیتی ہیں، اس کو پھر اس عمل سے غافل کر دیتے ہیں، اس کو پھر نماز کے اندر سستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جا بجا اس کا عزم ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جا بجا اس کی نماز کا تواتر، اس کی نمازوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب اس کی عبادات جو کہ وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس سے جب وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس پہ سستی طاری ہوتی ہے، اس پہ غفلت طاری ہوتی ہے، اس پہ شیطانی غلبہ طاری ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دماغ پہ، اس کے رگوں پہ اس کے قلب میں، اس کے دل پہ، اس کی سوچ پر ان شیطانی اثرات کا ہو جانا اور شیطانی اثرات کا غالب ہو جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی دنیا بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان کے بدن میں حرکت کرنے والا خون اس سے تیز چیز دنیا میں اور کوئی چیز نہیں، ایک گولی کی رفتار بھی اتنی تیز نہیں ہوا کرتی جتنی انسان کے بدن میں چلنے والا خون ایک تیز رفتار کا حامل ہوتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں، انسان کے دل و دماغ میں شیطان کے اثرات اتنی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں
جس طرح کے انسان کے جسم میں خون حرکت کر رہا ہوتا ہے، گردش کر رہا ہوتا ہے، اس انسان کی اسی نیچر کو دیکھتے ہوئے، اسی نفسیاتی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ارشاد فرمائی، جو انسٹرکشن دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ وہی ہے جو آج کی آیتوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استقامت اختیار کرو۔ اب اس دنیا میں سب سے زیادہ مستقیم ذات، اس دنیا میں سب سے زیادہ استقامت والی ذات، عزم و ہمت کا بلند و بالا پہاڑ، عزم و ہمت کی ایک بہترین داستان، عزم و ہمت کی ایک بہترین نمونہ عمل، ایک بہترین آئیڈیل شخصیت اگر اس دنیا میں تھی، شاید کہ الفاظ کا دریا ختم ہو جائے ان صفات کو بیان کرنے کے لیے جو صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصف تھی، لیکن مختصر لفظوں میں یوں ہی کہا جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی بلند و بالا ذات اگر تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استقامت اختیار کیجیے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا میں کوئی استقامت اختیار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور ان کے بیہاف پر اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کی انسانیت کو دیا گیا، پوری دنیا کی مسلم امہ کو دیا گیا، پوری دنیا کی ایمان والوں کو یہ خطاب کیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں کس طرح کا مسلمان مطلوب ہے، اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر کس طرح کا اسلام چاہیے، اللہ رب العزت کو دنیا میں مسلمانوں کا کس طرح کا توکل چاہیے، کس طرح کا یقین چاہیے، اس کی ساری تفسیر اور اس کی ساری ڈیٹیل، اس کی ساری کوالٹیز، اس کی ساری صفات اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرما لی ہیں۔ اور قرآن کے اندر جا بجا یا ایھا الذین آمنوا، جا بجا اے ایمان والو، جا بجا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو کیسی صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، اس کی عملی تشریح، اس کی قرآنی تشریح الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں ذکر تو فرما دی، لیکن پھر فرما دیا کہ اس کی عملی تصویر، اس کی عملی شکل، اس کی چلتی پھرتی ذات گرامی اگر کوئی ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ اور یہی تو وہ وجہ تھی کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہوں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یعنی ان کی سیرت کیا ہے، ان کی بائیوگرافی کیا ہے، ان کی کوالٹیز اور صفات کیا ہے۔ سلام ہو حضرت عائشہ پر، مختصر جواب دیا اور بڑا شاندار جواب دیا اور فرمایا اما قرأت القرآن، ارے عروہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ حضرت عروہ عرض کرتے ہیں اما جان، خالہ جان، قرآن تو میں نے پڑھا ہے، میں سوال کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، یہ قرآن عملی سیرت ہے، یہ قرآن عملی نغمہ ہے، یہ قرآن عملی ترانہ ہے، یہ قرآن عملی نعت ہے، یہ قرآن مدح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ الضحیٰ اور علم نشرح، ان دونوں کے درمیان میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ کا وقفہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، اور والضحیٰ سے لے کر علم نشرح کے انتہا تک یہ ساری دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ ایک نعت میں پڑھ رہا ہوں، ایک نعت عام دنیا پڑھتی ہے، ایک نعت
کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں یا غیر مسلمان پڑھتے ہیں، اور ایک نعت وہ ہیں جو خود اللہ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اصول تو بیان فرمایا قرآن میں، لیکن اس کی عملی تشریح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر رکھی، اور فرمایا کہ مجھے مسلمان ایسا چاہیے، مجھے مومن ایسا مطلوب ہے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا اور اس کی عملی شکل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ اب آئیے اسی آیت کی روشنی کے اندر، جو کہ موضوع میرا رہتا ہے تعلیمات قرآنیہ اور موجودہ حالات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا شیبنی ہذہ الآیہ، ایک آیت ایسی ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا کیا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی آیت ہے جو بوڑھا کر رہی ہے؟ آپ کو بھی کوئی چیز تھکا سکتی ہے، آپ کو بھی کوئی چیز بوڑھا کر سکتی ہے، آپ کو بھی کوئی چیز فکر مندی کی طرف لا سکتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں؟ تو جواب ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہاں، مجھے ایک آیت بوڑھا کر رہی ہے اور وہ یہی آیت ہے 12ویں سپارے کی، یہی ہے سورہ یوسف سے ایک رکوع پہلے کی یہ آیت ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دے دیا گیا، اور اس میدان کے اندر